میرے گھر کے سامنے میڈیا کا ہجوم ہے۔ یہ ہجوم کیوں ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ کس قسم کا تماشا تھا، اس کے لیے آپ کو میری کہانی سننا ہوگی۔ آئیے میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میرا نام عالیہ تھا، لیکن مجھ سے زیادہ بد نصیب اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جنوری کی سر شام کو میں ملتان کے ایک قبائلی علاقے میں پیدا ہوئی۔ خاندان کے بڑوں سے سنا ہے کہ میرا باپ مجھے دیکھنے نہیں آیا، کیونکہ اسے بیٹے سے مطلب تھا۔ جب بیٹا پیدا نہیں ہوا تو سب جائے بھاڑ میں، ان کی بلا سے انہیں کیا۔ جس قدر جشن مجھ سے 4 سال بڑے بھائی احسن کی بار منایا گیا تھا، ہمارے علاقے میں اسے لوگ کبھی بھلا نہیں پائے تھے۔ لیکن بیٹی کی پیدائش کا سن کر ابا جی کے لب و ذہن سے ہی رخصت ہو گئی تھی، کیونکہ قبائلی علاقوں میں بیٹی کی پیدائش کو آج کل کے جدید دور میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں بیٹی بہت سمجھی جاتی ہے، وہی بیٹی جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا۔ ہمارے ہاں اس کی اہمیت جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ہمارے ہاں قانون نہیں، جرگے کا فیصلہ حتمی مانا جاتا ہے۔ خواہ وہ غلط ہو یا صحیح، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں جتنا ظالم ہے وہ اسی قدر طاقتور ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں 5 سال کی تھی تو اماں نے دبے لبے لہجے میں ابا سے میرے اسکول میں داخلے کی بات کی تھی، لیکن ابا نے اماں کو جواباً جس طرح بری طرح جھڑکا، اس کے بعد کبھی ان کی ہمت نہ ہو سکی کہ دوبارہ ابا سے اس موضوع پر بات کر سکیں۔ البتہ ابا نے اتنا احسان مجھ پر ضرور کیا تھا کہ ایک استانی مجھے قرآن پاک کریم سکھانے ہمارے گھر آنے لگی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی سکھایا۔ اس کے ساتھ انہوں نے مجھے اردو زبان کی پڑھنے اور لکھنے کی مشق بھی کرنا شروع کی، تو آہستہ آہستہ لکھنے کے قابل ہو گئی۔ وہ مجھے نئی نئی اسلامی اور تاریخی موضوعات پر کتابیں لا کر دینے لگی۔ یوں میں ایک نئی دنیا سے روشناس ہوئی۔ پھر یوں ہونے لگا کہ میری راتیں علم کے سمندر میں ہوتے لگاتیں اور میرے دن بالکل ویسے ہی ایک بھیڑ بکری کی طرح گزرتے تھے۔ دنیا کی ہر راحت و تفریح کی ختم ہونے کے لیے ہوتی ہے۔ میری تفریح کی عمر چھوٹی تھی، تبھی ایک دن میں کتاب چھپانا بھول گئی اور ابا نے اسی دن میری استانی کو ذلیل کر کے نکال دیا۔ یوں وہ وحد روشنی کی کرن جس کی بدولت میں بہر کی دنیا سے روشناس ہو رہی تھی، بجھا دی گئی، کیونکہ ابا کا خیال تھا کہ کتابیں لڑکیوں کو باغی بنا دیتی ہیں۔ یوں میری زندگی کا اکلوتا روشن دان جس ذریعے سورج کی روشنی مجھ تک پہنچی تھی، بند کر دیا گیا۔ میرے تمام خواب کرچی کرچی ہو گئے۔ لیکن میں ایک لڑکی تھی اور لڑکیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے درد چپ چاپ سہ لیتی ہیں۔ میں نے بھی سہ لیا۔ میرا بھائی احسن خان اچھے سکول سے نکل کر اب شہر کے مشہور کالج پہنچ گیا۔ اس کے پاس جس قدر تعلیم آتی گئی، وہ جہل اور ظالم اور وحشی بنتا گیا۔ پہلے اور اب کے دور میں صرف اتنا فرق ہے کہ پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مگر آج کل روحوں کو دفن کرتے ہیں۔ زندگی تو پہلے بھی بہت دکھ دیکھ چکی تھی، مگر وہ دن میری زندگی پر مزید کالک میرے چہرے پر مل گیا۔ وہ تلخ دن جب میرے بگڑے بھائی نے محلے کی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ لڑکی والوں کو جب علم ہوا تو وہ میرے بھائی کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، لیکن میرے ابا نے کہا میرے بھائی کو قتل نہ کیا جائے، یا غور سزا کا نہ، اس کا فیصلہ جرگہ سنائے گا۔ فیصلہ کرنے کے لیے چوک پر جرگہ بٹھایا گیا اور ہمارے ہاں جو عورتیں دروازے کی درزا سے جھانکنے کا اختیار نہیں رکھتی، وہ بھی چوک میں جمع تھیں۔ ایک طرف ہمارا خاندان تھا، جبکہ دوسری طرف مظلومہ کا خاندان تھا۔ درمیان میں جرگے کے لوگ تھے اور آس پاس علاقے کے لوگوں کا ہجوم۔ ہر شخص جرگے کا فیصلہ سننے کے لیے بے تاب تھا، لیکن جرگے نے جو فیصلہ کیا وہ کسی غیرت مند بھائی کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا، مگر میرے باپ اور بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میرا دل چاہا تھا کہ کاش زمین 2 گز پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ جرگے میں فیصلہ کیا تھا کہ بالکل اسی طرح رحلق بھائی میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا جس طرح میرے بھائی نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یقیناً آج تو میں مر ہی جاؤں گی، لیکن میں بھی اپنے نام کے بالکل الٹ تھی۔ ہاں، لیکن میری ماں خوش قسمت تھی جو وہیں آخری سانس لے کر گر گئی۔ مجھے اس لمحے دکھ کی بجائے ماں پر رشک آ رہا تھا۔ میری آنکھوں نے جب کسی کو بھی اس ظلم میں اپنا ساتھی نہ پایا تو میں نے اپنی آنکھیں رحیلہ پر گاڑ دیں۔ مجھے گھسیٹ کر کمرے کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔
مگر میری آنکھیں رحلہ پر جمی ہوئی تھی جن میں ایک التجا چھپی ہوئی تھی، مگر تم میرے جیسی عورت ہو، تم پر جو ظلم ہوا مجھ پر تو نہ ہو، تم ہی میرے دکھ درد کو سمجھو۔ لیکن اس نے بھی منہ موڑ لیا، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان اور قطر کے بدلے قطر ضرور لکھا ہے، مگر زیادتی کے بدلے زیادتی نہیں لکھا ہوا۔ کیا تم نے سورۃ سجدہ نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر یہ ظلم کیوں؟ کسی اور کے گناہ کی سزا ایک بھی گناہ کو کیوں؟ جرگے کا فیصلہ میری زندگی میں اندھیرا لے آیا، مجھے اگر زندہ درگو کیا جاتا تو میں اف تک نہ کرتی، لیکن درندگی کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ میں اس درندے کی منتیں کی کہ وہ مجھے چھوڑ دے یا مجھ سے نکاح کے 2 بول پڑھوا لے اور مجھے ساری زندگی سزا دیتا رہے۔ مجھے سب منظور تھا، مگر میری کسی نے نہ سنی۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر کر نہ مری بلکہ ابھی تک زندہ ہوں۔ یہاں بیر ہجوم ہے، وہ مجھے صاف دلانے کے لیے آیا ہے، مگر اس جرگے والوں سے کیوں نہیں پوچھتا، انہیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کب تک بے گناہ عورتوں تو مردوں کے کیے کی سزا بھگتی رہیں گی؟ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو نشر کر کے دوسروں کے لیے مشعل راہ بن سکیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔